میرے دوستو، یونس علیہ السلام اپنی بستی کے لوگوں سے ناراض ہو کر بد دعا کر کے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ نبی میرا ہو اور بغیر میری وحی کے بستی چھوڑ دے، بستی سے باہر آ جائے۔ چنانچہ پیغمبر بد دعا کر کے بستی سے باہر نکل آئے، دریا کے کنارے پر پہنچے جہاں پر کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہاں تھوڑی دیر کے بعد ایک کشتی والا آیا تو اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہو گیا، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی کشتی میں سوار ہوئے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اور یہی واقعہ پارہ نمبر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اے کملی والے، اس یونس کو تو یاد کر جو مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے والا قرار دیا۔ میرے دوستو، نون عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ فرمایا اے میرے پیغمبر وَظَنُّونِ، اس مچھلی والے کو یاد کر جو اپنے گھر سے ناراض ہو کر، اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر دریا کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ آگے ایک کشتی آئی، اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہو گیا۔ وہ کشتی جب درمیان میں پہنچی، دریا کے درمیان میں گئی تو میرے دوستو یعنی کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس کشتی میں ایک نجومی بھی موجود تھا۔ ملا نے پوچھا بتا یہ کشتی ڈولتی کیوں ہے، یہ کشتی ہلتی کیوں ہے؟ تو اس نجومی نے بتایا کہ یہ کشتی اس لیے ڈول رہی ہے، اس لیے ڈوب رہی ہے کہ ایک آدمی اس کشتی میں اس طرح کا سوار ہوا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ اس کے مالک نے اسے حکم نہیں دیا، لیکن وہ بغیر حکم کے، بغیر اجازت کے اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا آدمی ہوگا؟ یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جس وقت اس نے کہا کہ ایک آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سارے کشتی والے اپنے نام لکھواؤ تاکہ قرعہ ڈالیں کہ کون سا آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈول رہی ہے۔ 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی یونس علیہ السلام ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا، یعنی دریا میں پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا؟ اس لیے کہ کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی ڈول رہی ہے۔ کشتی کس کی وجہ سے ڈوبتی ہے؟ یونس کی وجہ سے ڈوبتی ہے۔ اور آج بھی ایک مشرک عورت کہتی ہے میں پاک پتن تے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا بابا فرید، یعنی میں پاک پتن پر آ کھڑی ہوئی، میری کشتی کنارے لگا دے۔ اور اسی طرح آج کا مشرک مرد بھی کہتا ہے یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ یہ تو بزرگوں کی بات ہے، میں تمہیں قرآن کی بات سناتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نبی کشتی میں موجود ہے اور پیغمبر کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اور ان کشتی والوں نے یونس کو اٹھا کر اس لیے دریا میں پھینک دیا کہ ہماری کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، یعنی نبی کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، کیونکہ یہ کشتی اس لیے ڈوب رہی ہے کہ نبی اس میں موجود ہے، تاکہ آج کمزور عقیدے کے لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی اگر کشتی میں موجود ہو تو پھر بھی کشتی ڈوب جایا کرتی ہے، اور تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ تیرے عقیدے پر زنگال شرک کا چڑھ چکا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، پیغمبر کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اس جگہ مچھلی کو خدا نے حکم دیا کہ منہ کھول لے، میرا پیغمبر آ رہا ہے۔ اسے
ہضم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میرے پیغمبر کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ پیغمبر سیدھا میرے دوستوں مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اب پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ 40 دن اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ 40 دن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ آدم علیہ السلام گزر چکا ہے، پیغمبر نے آدم کو نہیں پکارا۔ نوح پہلے گزر چکا ہے، پیغمبر نے نوح کو نہیں پکارا۔ لوط پہلے گزر چکا ہے، پیغمبر نے لوط کو نہیں پکارا۔ میرے دوستو زکریا بھی پہلے گزر چکا تھا، پیغمبر نے زکریا کو نہیں پکارا کہ آ کر میری کشتی بچاؤ۔ کتنے جلیل القدر نبی گزرے ہیں، لیکن پیغمبر نے کسی نبی کو نہیں پکارا کہ آ کر میری کشتی بچا دو۔ اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور قرآن کہتا ہے فی الظلمات، اندھیرے 3 ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک علیحدہ اندھیرا ہے، پانی کی گہرائیوں کا اندھیرا علیحدہ ہے، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا علیحدہ ہے، اور ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ کے جلیل القدر نبی سیدنا یونس علیہ السلام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ذرا اس بات کی طرف غور کرنا کہ نادا کہتے کس کو ہیں، اور علماء اس کا معنی جانتے ہیں کہ نادا کا معنی کیا ہے۔ نادا کا معنی ہے رو پڑا، نادا کا معنی ہے لپٹ گیا، نادا کا معنی ہے فریاد لگا دی، نادا کا معنی ہے گڑ گڑا پڑا، نادا کا معنی ہے چیخیں مارنے لگا، نادا کا معنی ہے اللہ کے دروازے پر جھک گیا، نادا کا معنی ہے رب کے دروازے پر گڑ گڑانے لگا۔ میرے دوستو فنادا فی الظلمات یعنی اندھیروں کے اندر نبی رو رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ نبی نے رو کر کہا، رو کر آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا۔ اگر آج اس دور کے کچے عقیدے والا آدمی ہوتا تو وہ کشتی میں بیٹھ کر بھی یہی بات کرتا، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ لیکن یہ اللہ کا نبی ہے، یہ نبی دوسرے نبیوں کو پکار سکتا تھا، لیکن نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ بیڑا بچانا نہ نبی کا کام ہے اور نہ ہی کسی ولی کا کام ہے۔ کشتی کی مشکل بھی رب ہی حل کرتا ہے، بیڑے بھی اللہ ہی بچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ پہلے کیا کہا؟ لا الہ۔ نبی نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ، یعنی نبی کا مشکل کشا کون؟ نبی کا داتا کون؟ نبی پر مشکل آئی تو کس نے حل کی؟ نبی مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب تمہیں لا الہ کا معنی سمجھ آیا یا نہیں کہ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے؟ اگر الہ کا معنی معبود ہوتا تو یہاں پر سجدے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ نبی تو پہلے ہی سجدے میں رہتا ہے، نبی تو دکھ میں موجود تھا۔ الہ کا معنی یہاں پر مشکل کشا ہے، اس لیے نبی نے کہا لا الہ، مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے ایک لغزش ہوئی ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو تیرا نبی کہاں جائے گا؟ میرے دوستو اب ذرا اگلی آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا، اگر 40 دن ہمارے آگے نہ روتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کی صبح تک نبی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔